علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ان بھائیوں سے ایک سوال ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ اہل سنت والجماعت جو ہے نا جی یہ صرف صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، یا صحابہ کی تعریف کرتے ہیں اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہو اور صحبت اختیار کی ہو، اور پھر اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور جب جو صحابی رسول کا مقام ہے وہ بعد کے جتنے بھی اولیاء بزرگان دین غوث ابدال آئے ہیں وہ صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب جس کو بھی اللہ کے نبی کی صحبت ملی ہو، اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی ہو ایمان کی حالت میں، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو چاہے وہ اہل بیت گھرانے سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ عام صحابی ہو، کیونکہ اہل بیت گھرانے کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ مقام ہے، وہ ایک اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبہ ہے گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے۔ پیارے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، المستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا، پھر اس کے بعد میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، پھر میرے صحابہ میں سے بعض کو میرا قریبی ساتھی بنایا، اور بعض صحابہ کو میرا مددگار بنایا، اور بعض صحابہ کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا۔ لہٰذا جو ان کو برا بھلا کہے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اس آدمی پر، اور قیامت کے دن نہ تو ان کی نفلی عبادت قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کے فرائض کو قبول کیا جائے گا جو پیارے پیغمبر کے صحابہ کو برا بھلا کہے گا۔ اب صحابہ لفظ جو ہے یہ مطلق ہے، یعنی جس کو یہ صحبت مل گئی وہ صحابی رسول بن گیا۔ اب اس کے بعد یہ مقام اور مرتبے ہیں جو اللہ کے نبی نے بعض صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے سسر بنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت عمر کو اللہ کے نبی کا سسر بنایا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر کا دورہ داماد بنایا ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیارے پیغمبر کا داماد بنایا ہے، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیارے پیغمبر سے رشتہ ہونے کی وجہ سے وہ امت کے ماموں بنے، اور حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ یہ امت محمدیہ کے ہماری ماں کے والدین ہیں اور پیارے پیغمبر کا سسرالی رشتہ دار ہیں۔ تو اب حضرت ابو بکر کی اگر تعریف ہوگی تو وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت کی بھی تعریف ہے۔ اگر حضرت علی کی تعریف ہوگی تو وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت کی تعریف ہے۔ اگر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف ہوگی تو وہ کیا ہے؟ اہل بیت کی تعریف ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف ہوگی تو وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت کی تعریف ہے۔ یعنی سب سے پہلے وہ صحابیہ ہیں، سب سے پہلے وہ صحابی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہیں؟ وہ اہل بیت سے اس کا تعلق ہے۔ اور قرآن مجید نے صحابہ مطلق صحابہ کی بھی تعریف کی ہے، پھر اس کے بعد علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ مطلق صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ان تعریفات میں سے ایک سب سے بڑی تعریف تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو ان صحابہ جیسا ایمان لائے گا وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ صحابہ مجھ سے راضی ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں ایمان کے اندر، سبقت لے جانے والے ہیں پیغمبر کی صحبت کے اعتبار سے، یعنی چاہے وہ مہاجرین ہیں چاہے وہ انصار ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا میرے اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، وہ
اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مختلف جگہ پر فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، تو یہ سب قرآن مجید ان کو مقام و مرتبہ دے رہا ہے جو صحابی ہے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، کہ پیارے پیغمبر کی جو ازواج ہیں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مائیں اور پیارے پیغمبر کی ازواج، پیارے پیغمبر کی اولاد، پیارے پیغمبر کا سسرالی رشتہ دار، جو بھی اللہ کے نبی کا رشتہ دار ہے، ایمان والا ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان سے گندگی کو دور کر دیا، ان کو پاک کر دیا۔ اب کوئی آدمی ان پر الزام یا کوئی نشانہ نہیں بنا سکتا۔ جو آدمی اہل بیت کو، اہل بیت کے گھرانے کو، پیارے پیغمبر کی ازواج، پیارے پیغمبر کی اولاد، پیارے پیغمبر کی بیٹیوں پر کوئی بھی تہمت یا الزام لگائے گا تو وہ کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت نہیں کر رہا، اہل بیت سے کیا کر رہا ہے؟ بغض کر رہا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی یہ مطلق ہے، اور اہل بیت جو ہے اللہ کی طرف سے یہ مقید کیا ہوا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ جس طرح اللہ نے حضرت ابو بکر کو مقام دیا ہے، حضرت عمر کو دیا ہے، حضرت علی کو دیا ہے، حضرت عثمان غنی کو دیا ہے، اور اسی طرح عشرہ مبشرہ والے ہیں، اسی طرح بدر والے ہیں، اس طرح احد والے ہیں، اسی طرح بیت رضوان والے ہیں۔ یعنی ہر ایک کی ایک کیٹاگری اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرما دی ہے کہ بعض ساتھیوں کو، بعض کو میرا قریبی رشتہ دار بنایا، بعض کو میرا قریبی مددگار بنایا، بعض کو میرا قریبی ساتھی بنایا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی سوال کرے، اگر کوئی بات ذہن میں بات آئے تو یہ نہ سمجھے کہ اگر میں مطلق صحابہ کی تعریف کر رہا ہوں تو اس سے مراد صرف صحابہ نہیں ہیں، سارے صحابہ مراد ہیں، کیونکہ اہل بیت گھرانہ بھی صحابہ ہے، یعنی سب سے پہلے صحابی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحبت مل گئی اللہ کے نبی کی ایمان کی حالت میں تو وہ سب سے پہلے صحابی بنے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگرچہ پیارے پیغمبر کی بیٹی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی جب صحبت مل گئی ایمان کی حالت میں تو وہ کیا ہے؟ وہ صحابیہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صحبت مل گئی اللہ کے نبی کی تو سب سے پہلے وہ صحابیہ ہیں، لیکن بعض میں صحابی ہونے کے اعتبار سے یہ پہلے ہیں، اور مقام و مرتبہ جو بعد میں اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ بعد میں ہے۔ تو اس لیے اگر مطلق صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہو، مطلق صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہو، تو بعض ساتھی جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے، تو اس لیے میرے بھائیوں جب صحابہ کی تعریف ہو تو مطلق صحابہ مراد ہوتے ہیں، کہ چاہے وہ حضرت ابو بکر ہو، چاہے وہ حضرت علی ہو، چاہے حضرت عمر ہو، چاہے وہ حضرت عباس ہو، چاہے وہ حضرت عثمان ہو، چاہے وہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حسن حسین ہوں، یعنی یہ مطلق صحابہ کی تعریف ہے۔ اور جب بات رشتہ داری کی آ جائے تو اس سے مراد جہاں ابو بکر کی رشتہ داری ہے وہاں حضرت علی کی رشتہ داری، جہاں حضرت عمر کی رشتہ داری ہے وہاں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رشتہ داری ہے۔ اس لیے میرا میسج، یہ میرا پیغام ان بھائیوں کے لیے ہے جو عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔